السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ اٹ۔ کیا حکومت کو مولانا فضل الرحمان سے ڈرنا چاہیے؟ کیا ڈرنا چاہیے اس انداز سے جس میں مولانا کو یقین آئے کہ ڈرنے سے پہلے حکومت گھر چلی جائے گی، جس کے لیے وہ 80,000 خاکی وردی میں ملبوس مدرسے کے رضاکاروں کی ایک فوج تیار کر رہے ہیں؟ کیا حکومت کو ڈرنا چاہیے اس تیاری سے جو ڈنڈوں کی فوج اور سلامی دیتی ہوئی فورس کی صورت میں بغیر خوف و خطر جاری ہے، کیونکہ ان کے مذہبی جذبات کو اسلام کے نام پہ کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میں مولانا کے مدرسوں میں گزار دی اور اب ایک مخصوص نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ ڈرنا چاہیے کیا مولانا کے اس بیانیے سے جو مولانا نے خفیہ رکھا ہوا ہے مگر دیا تو کچھ بچے گا نہیں؟ یہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ مولانا کا یا حکومت کا، کیونکہ مولانا اب بہت سے حقائق اور عوامی جذبات سے اس وقت شاید ناواقف ہیں۔ ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب بقول مولانا عوام کا سمندر اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا اور اس حکومت کو ندی کی مانند بہا کے لے جائے گا، اور اچانک مولانا کی آنکھ کھلے گی اور اپنے دائیں بائیں اتحادیوں کو غائب پائیں گے، کیونکہ ان کی میٹنگز میں دھرنے میں شامل ہونے کے حوالے سے ابھی تک بحث مباحثے جاری ہیں۔ مولانا کس چیز کے پیچھے کسی کو نہیں پتا، مگر مولانا اپنے پتے وقت سے پہلے کیوں شو کروا رہے ہیں، یہ ذرا میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا انتظامیہ جب ہزاروں رضاکاروں کی فوج کو ہاتھوں میں ڈنڈے لیے مولانا کو سلامی دیتے دھرنے سے 2 ہفتے پہلے دیکھے گی تو کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی؟ مولانا کو یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہیے تھا، یا مولانا چاہتے ہیں کہ کوئی روک لے ان کو پہلے؟ مولانا نے تو ناؤ اور نیور کا نعرہ لگاتے ہوئے مارچ کا اعلان تو کر دیا، لیکن حالات کو شاید مکمل طور پہ پڑھنے میں وہ کو کامیاب نہیں ہوئے۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بالکار سکار عمران خان کی 13 ماہ کی حکومت کو مولانا گرانے میں لٹ سے کامیاب ہو گئے تو حکومت سے باہر عمران خان اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا، وہ سیاسی شہید بن جائے گا اور پھر وہ اپنی کارکردگی کا حساب دینے کی بجائے سب سے حساب لینا شروع کر دے گا، اور اگر مولانا ناکام ہو گئے تو مولانا سمیت تمام نیب زدہ اپوزیشن پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں دوسری دفعہ ڈوب جائے گی، کیونکہ سینٹ میں نو کانفیڈنس ووٹ میں وہ پہلے ہی بڑی ہزیمت کا سامنا کر چکے ہیں۔ مگر اس بات پہ سب حیران ہے کہ مولانا کو اتنی جلدی کیا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے مارچ کا اعلان کر دیا، اور ایسا کیا ہے کہ وہ 30 اکتوبر سے نومبر کے مہینے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ مولانا کے پاس پلان 2 اور پلان 3 بھی ہیں، اور اگر مولانا کو دیگر پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، مولانا پورے ملک میں اپنے مدرسے کے بچوں اور مسجدوں کو موبلائز کر دیں گے اور چیزیں حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ خفیہ پلان جو مولانا اپنے سینے میں چھپائی پھر رہے ہیں، مگر ان کے ساتھیوں نے یہ راز افشا کر دیا۔ حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے اپنے زیر انتظام تمام مساجد اور مدرسوں کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مولانا نے تو اپنے قریبی دوست ساتھیوں کو یہاں تک کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان سمیت ان تمام لوگوں کو سبق سکھایا جائے جو جمعیت کو سیاسی طور پہ محدود کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 1970 سے جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ مولانا کو سپیس دے رہی تھی، اور جب تک مولانا کو وہ سپیس اور سپیس کے برعکس وجہ سے حصہ مل رہا تھا وہ خاموش تھے، مگر عمران خان نہیں ہے، جنہوں نے انہیں 2018 کے الیکشن میں دیوار سے لگایا، بلکہ یہ عوام تھی جنہوں نے مولانا سے انتقام لیا۔ مولانا نے اس مارچ کی تیاری اسی دن سے شروع کر دی تھی جس دن انہیں انتخابات میں شکست ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی شہروں میں ملین مارچ کر کے اپنی طاقت کے اظہار کی بھی کوشش کی، اور اب معاملہ مولانا کے ریوائیول کا نہیں بلکہ مولانا کے سروائیول کا بن گیا، کیونکہ مولانا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں انہیں عمران کے ساتھ تبدیل کر کے کچھ طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مولانا کی شاید اب ضرورت نہیں رہی، اور مولانا اب اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے لے کر کے پی کے اور پھر فاٹا اور یہ سب جگہ مولانا اہمیت کے حامل ہے۔ عمران خان کو اس کا احساس کرنا ہوگا کہ اگر مولانا خودکش بمبار بن کے دارالحکومت کی طرف آ ہی رہے ہیں تو اپنے آپ کو پھوڑنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس وقت زمینی حالات یہ ہیں کہ نثار کھوڑو نے کہا کہ مولانا اس بات پر اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ ایک طرف ان کی جماعت وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف لڑکانہ میں ہونے والے صوبائی ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کو فیور بھی کر رہے ہیں،
تو اس طرح وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ مولانا کیوں مکس سگنل دے رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اس لیے بات کر رہی ہے، لاڑکانہ میں موجود کا حمایت یافتہ بندہ جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اب الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، اور دوسری طرف نون لیگ میں شدید اختلافات ہیں، وہ ابھی تک پائے جاتے ہیں کہ مارچ کے حد تک تو حصہ لیا جائے لیکن دھرنے میں کسی صورت میں نہ شرکت کی جائے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف خود 18 تاریخ کو مولانا سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب آج حکومت نے مولانا کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک ہوں گے۔ JUIF نے اپنے ورکرز کو سوشل میڈیا کی تربیت کے لیے خصوصی کاوشیں شروع کر دی ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ میڈیا سے بلیک آؤٹ نہ کر دیا جائے ان کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ مارچ کے شرکاء اور اسلام آباد کے رہائشیوں کے حقوق کے تحفظ کی وہ ذمہ دار ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، مگر مولانا فضل الرحمان اس وقت 2 قدم آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خاکی وردی میں ملبوس انصار الاسلام نامی ایک پرائیویٹ آرمی کا اعلان کیا ہے۔ مولانا یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ خاکی وردی میں ملبوس لوگ جو ہے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے بالکل پرامن رہیں گے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ ان ڈنڈوں کے ساتھ وہ سیکیورٹی فورس گلی ڈنڈا کھیلیں گے، کیا کریں گے، اور پرامن کس بات کا؟ پھر مولانا نے پشاور میں اپنی اس ملیشیا کے لوگوں کو گلیوں میں پھیل کر حکومت کو مزہ چکھانے کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ خاکی لباس سے ملبوس لوگوں کی ہر یونٹ کا ایک سالار ہوگا، ہر سالار کے نیچے رضاکاروں کا ایک جتھا ہوگا، اور اس فورس نے نہ صرف مولانا کو گارڈ آف آنر دیا بلکہ اس بات کا بھی حلف دیا کہ اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر بھی پارٹی لیڈرشپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ JUI کے مطابق 80,000 انصار الاسلام کے رضاکار دھرنے کی حفاظت پر مامور ہوں گے جو 55 سے جمیعت علماء اسلام کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اب یہ دھرنا اور یہ لانگ مارچ کس کروٹ بیٹھے گا جا کے؟ ایک بات تو طے ہے کہ اس نے ابھی تک کشمیر اور کشمیریوں کی جتنی جد و جہد ہے اور ان کے اوپر ہونے والے جتنے مظالم ہیں اور 70 دن کا کرفیو ہے اس سب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔